أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الف اس جہان دیاں تدیاں تو چربے جنگ چنگیریاں جگ گئیاں اند غاب دے وچ سما گئیاں چوگاں جدوں اناج دیاں مک گئیاں کرن لگی جد ویل دے بوٹڑے لگ رہا سکھ دیاں سکھ گئیاں شریف یا سب ایک دن کوچ کرنا شکلاں لگ دیاں لگ گئیاں مختصر حمد و ثنا تو بعد میں انتہائی مشکور ہاں مجاہد ملت پروفیسر حافظ عامر وکیل صدیقی صاحب اور انہوں نے مکمل ٹیم اتوں کی انتظامیہ اساتذہ کرام جنہوں نے آج ایک بار پھر میں طالب علم ہوں جامعہ محمدیہ اہل حدیث خانپور کی تاریخی درسگاہ کے اندر ملک کے طول و عرض تو تشریف بیان والے نوجوان بزرگ مرد و حضرات ان سب دے نال چند منٹ دی گفتگو کا موقع عنایت فرمایا حضرات دنیا کے اندر بڑیاں کتاباں موجود ہیں سکول کالجز یونیورسٹیاں مدارس بڑے ہوئے لیکن اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اللہ مالک کے کلام نے اللہ مالک کے کائنات نے اس بات اعلان کیتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین دنیا کے اندر اگر کوئی بے عیب لا عیب غلطی تو پاک خطا تو پاک گناہ دے کلو پاک کمی تو پاک بیشی تو پاک اگر ایسی کوئی کتاب ہے کہ وہ کتاب قرآن مجید ہے پھر اس کتاب کو نازل کرن تو بعد اللہ نے ایک بہت بڑا ایک اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ مشرق تو لے کر کے مغرب تک بسنے والے دنیا کائنات کے لوگوں شمال تو لے کر کے جنوب تک بسنے والے لوگوں یاد رکھا یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب ہم نے اپنے پیارے پیغمبر کے سینے پہ نازل کی ہے اس لیے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس کتاب کی حفاظت کی قیامت کی دیواروں تک ہم انشاءاللہ خود کریں اس واسطے میرے محترم بھائیوں تسی دیکھو تورات بھی آسمان کو منزل شدہ ہے لیکن تحریف ہو چکی انجیل بھی منزل من اللہ ہے لیکن تحریف ہو چکی ہے زبور بھی منزل من اللہ ہے لیکن تحریف ہو چکی ہے لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے 1450 سال تو زیادہ عرصہ گزر چکے ہے کوئی کام نہیں اتنی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن آج تک ایک
سپارہ تے دور دی بات، ایک سورت تے دور دی بات، ایک آیت تے دور دی بات. اے جامعہ محمدیہ اہل حدیث کانپور میں آنے والوں، یہ کوئی کم بات نہیں ہے. رب نے جو کہا تھا بعین ہی سچ ہے. آج تک بھی رب کے کتاب قرآن مجید کے ایک حرف کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہوئی. اتنی عظیم کتاب ہے جڑی بندے نو ہن کتاب دی طرف آئی ہے، جڑی بندے نو بدل دیتی، بندے اندر انقلاب برپا کر دیتی، زمین کے اوپر انقلاب برپا کر دیا. اس کتاب ہی ایسی جس کتاب کے مطابق اللہ نے اعلان فرمایا ہے. توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ. 2-4 منٹ کی بات ہے، توجہ رکھو گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ آیاتوں کے اوتے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جی، کتاب قرآن مجید کے متعلق تو میں کتنی بڑی بات دستا پیا ہاں. اللہ فرماتے ہیں سونیو، ایک کتاب ایسی عظیم کتاب ہے جدو دی آیتیں دے حروف دے الفاظ تواڈے صحابہ کرام سنتے نے. اللہ فرماتے ہیں سونیو ترا اعینہم تفیض من الدمع، فرمایا جڑے بھی سنتے جاندے نے انہاں دی اکھاں سون دے نال بہ پیندیاں نے، یعنی رو پیندے نے. میرے محترم بھائیو، مسلمان تے دور دی بات ہے جڑے لوگ جناب قرآن تو مانتے بھی کوئی نہیں سن، جڑے کلمہ بھی نہیں سن پڑھتے، وہ بھی جدو جناب قرآن پاک نو سندے سن، اللہ اللہ انہاں دی اکھاں دے وچوں آنسواں دے موتی نکل پیا کردے سن. اللہ اللہ نجاشی دا دربار ہے، سیدنا جعفر ابن طیار ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے رہے. حبشہ دا جناب ملک کی وفد مسلمانہ دا آیا ہے. حضرت جعفر طیار نجاشی کہتا ہے جے اگر تواڈے پیارے پیغمبر دے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے سناؤ نا. حضرت جعفر فرماتے ہیں میں سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی ہے. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زکیہ. حضرت جعفر فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو، میری زبان دے وچوں جویں جویں قرآن دے موتی نکل رہے نے، میری زبان دے جویں جویں الفاظ نکلتے جا رہے نے، میں ویکھے میں نجاشی دی اکھاں دے وچوں آنسواں دے موتی نکلتے جا رہے نے. بدل دیتا ہے نجاشی نو میرے محترم بھائیو، رو پیا نجاشی. اللہ اکبر اللہ. نجاشی کہتا ہے اور جڑے جناب مکہ دے وچوں کافر آئے چلے جاؤ. اللہ اکبر اللہ. میرا دل گواہی دیتا پیا ہے نہ ایک کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ کلام والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر ویر جی بدل دیتا ہے. ویر قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے. ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف فرمانے، اللہ دے نبی بھی تشریف فرمانے. حضرت ابو بکر نے آپ دی تاڑی مبارک دے اندر چند بات سفید بیکے نے. حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیو ایک لاکھ دنال کہنے لگے سونیو ایک لاکھ نے تسی بوڑھے ہوندے جا رہے ہو، بزرگ ہوندے جا رہے ہو. میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر جدوں دی سورت تکویر دے جیسیاں آیتاں نازل ہوئیاں
فرمایا نے ابو بکر میں نوئی نایات نے پڑھیا کر چھڑیا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے فرمایا اس الشمس کفرت فإذا النجوم انكدرت فإذا الجبال سيرت فإذا العشار عطلت قال اللہ تعالی فی مقام راغل اذا زلزلت الارض زلزالها فأخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها لوگوں عنایتاں صدیق نو بھی بدلیا ہے عنایتاں عمر نو بھی بدلیا ہے عنایتاں نجاشی نو بھی بدلیا ہے عنایتاں میرے پیغمبر دی داڑھی مبارک دے اندر اللہ دا سفید پا لے آندے اس واسطے بھی جی میں تینوں پیغام دیاں گا میرا پہلا پیغام اے وے آ جا قرآن دے نال جڑ جا چند روزاں دی زندگی عطا اللہ آ جا ہن کر لے توبہ سچے دل نال پائی آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی او زندگی دی ڈور بندیا جانا ہی چھوڑ بندیا قبراں دے وچ پینا کر لے کچھ غور بندیا اٹھنی اے میت تیری اٹھنی اے میت تیری اٹھنی اے میت تیری حجواں دے نال پائی اج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا دنیا میں بڑے بڑے لوگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے یہ مولویوں کی بنائی ہوئی نماز ہے لیکن اللہ کی قسم جب ہم نے قرآن کو پڑھا نماز کا ذکر رب کے قرآن میں ملا مولانا عمر فاروق صاحب تمہارے سامنے بیان کر رہے تھے جب ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہمیں قرآن میں تہجد کا ذکر ملا زکات کے بڑے دنیا میں لوگ اٹھ گئے تھے لیکن جب ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہمیں قرآن میں زکات کا ذکر ملا جہاد کے بڑے دشمن تھے لیکن جب ہم نے قرآن کو پڑھا قرآن میں ہمیں جہاد کا ذکر ملا میرے پیغمبر کے سفر معراج کا نہیں لوگ مانتے تھے لیکن جب قرآن کو پڑھا گیا میرے پیغمبر کے سفر معراج کے متعلق 15ویں پارے میں رب نے پوری آیت نازل کر دی تھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سفر معراج کا ذکر ہمیں رب کے قرآن کے اندر ملا میرے پیغمبر کی جنگ بدر کا لوگ انکار کرتے تھے لیکن جب قرآن پڑھا تو پتہ چلا میرے پیغمبر کے 313 جان نثاروں نے کایا پلٹ کر کے رکھ دی تھی جنگ احد کا ذکر ہمیں قرآن کے اندر ملا میرے پیغمبر کی صلح حدیبیہ کا ذکر قرآن پاک کے اندر ملا ہے اصحاب کہف کا ذکر ہمیں قرآن کے اندر ملا ہے چوٹیوں کا واقعہ ہمیں قرآن کے اندر ملا ہے رب کی قدرت کا ذکر ہمیں قرآن کے اندر ملا ہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا ذکر قرآن کے اندر ملا ہے اے جامعہ محمدیہ کے اندر آنے والوں سن لو میرا پیغام دنیا میں ایسے بھی لوگ تھے جو صحابہ کی عظمت کا نہیں مانتے تھے لیکن جب ہم نے پڑھا پیغمبر کے صحابی صدیق کی صداقت ہمیں قرآن کے اندر ملی فاروق کی عدالت ہمیں قرآن کے اندر ملی ہے عثمان کی سخاوت ہمیں قرآن پاک کے اندر ملی ہے علی کی اندر شجاعت ملی ہے تو قرآن پاک کے اندر ملی ہے مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے قرآن کے یہ اس پارے میرے صحابہ کے ایمان کے گواہ ہے پیغمبر کے غیر باپ صحابہ کا اگر ایمان ملا ہے تو رب کے قرآن میں ملا تکبیر تکبیر 2 منٹ کا ایک چوٹ لانے اجازت ہے نا چلو چلو ہم میرے والے کہا تو ہی ہو گیا نا بس سلامت رہو بتائے ہر قسم بھی سلامت رکھیں انشاءاللہ تو 2-4 منٹ دے میں زندہ باد انشاءاللہ میرے اور تھوڑے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اکر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اللہ جب قرآن کے متعلق
یہ بات نہ سناوا میں سمجھا کہ میرا اتنا جلال نور پیر والا تو سفر کرنا ضائع جائے گا پیر جی میں سنانا چاہنا میں ہر جوان کو کہوں گا تو میری بات میری توجہ طرح سنیے پیر جی دنیا کے اندر بڑے بڑے مسائل نے اللہ ہر مسئلے دا قرآن اندر ملے گا لیکن بادشاہ عزیز نے فصلہ دیات نبی جی اس وقت تبائیاں اور نہیں آنے اللہ نے فقل تستغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا قرآن دازدہ پہ آئے ایک نہ جوانا تیرے مسائل دا حل تیریاں مشکلات دا حل تیریاں پریشانیاں دا حل تیریاں ٹینشن دا قرآن دازدہ پہ آئے پھر جی میں حسین اللہ کو اکبر سکتوانو قرآن پاک کے اندر ملے گا بڑے بڑے دنیا کے اندر لوگ آئے نے معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا حالانکہ معائشہ کون ہے وہ نے جتنا جنیت میرے پیغمبر علیہ السلام کائنات دی سب اور تو زیادہ میرے پیغمبر نے سیاپنوں دسیا سی میں سب تو زیادہ پیارا عائشہ صدیقہ نارے حالانکہ عائشہ صدیقہ کون ہے اللہ اللہ جیدے واسطے آسمان تو سلام آیا کرتا سی وہ عائشہ صدیقہ ہے جیدے حجرے بھی اندر میرے پیغمبر نے آخری ایام گزارے نے وہ اپنی عائشہ صدیقہ چڑی صدیق دی بیٹی ابھی جی اللہ کو اکبر اللہ وہ اپنی عائشہ صدیقہ جیدی گود کے اندر میرے پیغمبر نے سر رکھ کے آخری جناب سانس لائے نے وہ اپنی عائشہ صدیقہ جیدے حجرے کے اندر آج بھی اللہ دے نبی آرام فرما رہے نے لوگوں اپنی عائشہ صدیقہ دوتے بھی اعتراض کیتے گئے میں خراج عقیدت پیش کرنا اوے خان پوریو تسی کتنی محبت کرتے ہو قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دنال اللہ لالا ہمیشہ اپنی کتاب کرنے والے ہمیشہ اس مرکز کے اندر آخری دعا کرنے والے قاری عبدالحفیظ جناب کیا کرتے سر اسے خان پور کے اندر ہمیشہ آیا کرتے میں بھی انہاں دنوں محبت کرتے ہوئے چولے کہاں گا قاری عبدالحفیظ معاشہ دے متعلق کیا کرتے تیری عظمت پہ تیری عظمت کی تیری عظمت پہ نقب پہ نقب فطرت نے شہادت دی عزت دی عظمت دی فضیلت بخشی خدائے لم یزل کا کچھ پہ پا رہا سلام آیا مبارک ہے وہ لب جن لبوں پہ امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ تیرا نام آیا محبوب نے صدیقہ رکھا ہے تکب تیرا محبوب نے صدیقہ رکھا ہے تکب تیرا فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کر دے گے ادب تیرا تیرے حجرے میں امی عائشہ رسول اللہ رہتے تھے اور رہتے ہیں تیرے حجرے کو امی عائشہ جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں فلولا سمعتموہ قلتم ما یکون لنا قرآن چھوڑ دیا بس میرا ایک ہی پیغام ہے بایو پڑھو فزک پڑھو کیمسٹری پڑھو کمپیوٹر پڑھو انگلش پڑھو انگلش کی مت بات ہو انگریزوں کو بھی جناب تم شکن بدن کا کر دو دنیا کو حیران کر دو دنیا کی کتابوں کے آواز پڑھ دو لیکن میرے جوانوں میرے بزرگوں میرا ایک پیغام سن لو ساری کتابیں پڑھو زیادہ پڑھو مجھ سے وعدہ کرو انشاءاللہ میرا ہر جواب میرا ہر بزرگ انشاءاللہ میری ہر ماں میری ہر بہن انشاءاللہ یہ وعدہ کرے انشاءاللہ اگر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو رب کی کتاب قرآن کو پڑھیں گے
انشاءاللہ پڑھو گے نا انشاءاللہ سارے قرآن ساری کتابیں پڑھو کامیابی ملے گی، لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی کیونکہ سارے مسائل کا حل قرآن میں ہے انشاءاللہ۔ ہم جب تک ہمارے زبانوں میں زبان ہے، جسم میں جان ہے، کڑیاں کڑیاں نگر نگر انشاءاللہ قرآن کا پیغام دیتے رہیں گے، پیغمبر کے فرمان کا پیغام دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔